تیسری رات پھر یہی صورت ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا کہ تم کس کام سے آئے ہو؟ عرض کیا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے تو ان کو کیا آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیا؟ کیونکہ سبسکرائب کرنا ضروری ہے، تبھی تو آپ کو ہماری نیو ویڈیوز ملیں گی۔ سبسکرائب کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے دیے گئے سبسکرائب کے لال بٹن پہ کلک کریں اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ شکریہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں جو بعد میں بڑے زاہد ہوں اور بڑے علماء میں سے ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بات ہے کہ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ ایسے علم کو حاصل کیے ہوئے ہیں جس سے لوگ عاجز ہیں، مگر انہوں نے اس کو محفوظ کر رکھا ہے۔ جب حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی خبر پہنچی تو انہوں نے اپنے بھائی کو حالات کی تحقیق کے لیے مکہ بھیجا کہ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پاس وحی آتی ہے اور آسمان کی خبریں آتی ہیں، اس کے حالات معلوم کریں اور اس کے کلام کو غور سے سنیں۔ وہ مکہ مکرمہ آئے اور حالات معلوم کرنے کے بعد اپنے بھائی سے جا کر کہا کہ میں نے ان کو اچھی عادتوں اور عمدہ اخلاق کا حکم کرتے دیکھا اور ایک ایسا کلام سنا جو نہ ہی شاعروں کا ہے اور نہ ہی کاہنوں کا کلام ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بات سے تشفی نہ ہوئی تو خود سامان سفر کیا اور مکہ پہنچے اور سیدھے مسجد حرام میں جا پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہی نہیں تھے اور کسی سے پوچھنا مصلحت کے خلاف سمجھا۔ شام تک اسی حال میں بیٹھے رہے۔ شام کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ ایک پردیسی مسافر ہے۔ مسافروں کی، غریبوں کی، پردیسیوں کی خبر گیری اور ان کی ضرورتوں کا پورا کرنا، یہ تو ان حضرات کی عادتوں میں شامل تھا، اس لیے ان کو اپنے گھر لے آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی میزبانی فرمائی، لیکن پوچھنے کی ضرورت نہ سمجھی کہ کون ہو، کس کیوں آئے۔ مسافر نے بھی کچھ ظاہر نہیں کیا۔ صبح کو پھر مسجد آ گئے اور دن بھر اسی حال میں گزرا کہ خود پتہ نہ چلا اور کسی سے دریافت بھی نہیں کیا۔ اس کی وجہ کہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کے قصے بہت مشہور تھے۔ آپ کو اور آپ کے ملنے والوں کو ہر طرح کی تکلیفیں دی جاتی تھیں۔ ان کو خیال ہوا کہ صحیح حال معلوم نہیں ہوگا اور بدگمانی کی وجہ سے تکلیف بھی ہوگی۔ دوسرے دن شام کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر دیکھا کہ وہی پردیسی مسافر پھر بیٹھا ہے۔ لگتا ہے کہ جس غرض کے لیے آیا ہے وہ پوری نہیں ہوئی، اس لیے وہ انہیں پھر اپنے گھر لے گئے اور رات کو کھلایا سلایا، مگر پوچھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ تیسری رات پھر یہی صورت ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا کہ تم کس کام سے آئے ہو؟ عرض کیا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے تو ان کو قسم اور عہد و پیمان دی، اس بات کی کہ وہ صحیح صحیح بتائیں، اس کے بعد اپنی غرض بتائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بے شک وہ اللہ کے رسول ہیں، اور صبح کو جب میں جاؤں تو تم میرے ساتھ چلنا، میں تمہیں وہاں پہنچا دوں گا، لیکن مخالفت کا زور ہے، اس لیے راستے میں اگر مجھے کوئی شخص ایسا ملا جس سے میرے ساتھ چلنے کی وجہ سے تم پر کوئی اندیشہ ہو تو میں کوئی اور کام کر لوں گا، اپنا رخ دوسری طرف کر لوں گا یا اپنا جوتا درست کرنے لگوں گا۔ تم سیدھے چلے جانا، میرے ساتھ ٹھہرنا نہیں، جس کی وجہ سے تمہارا میرے ساتھ ہونا معلوم ہو۔
چنانچہ صبح کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے پیچھے حضرت ابوذر رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں پہنچے۔ وہاں جا کر بات چیت ہوئی اور اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تکلیف کے خیال سے فرمایا کہ اپنے اسلام کو ابھی ظاہر نہ کرنا، چپکے سے اپنے قوم میں چلے جاؤ، جب ہمارا غلبہ ہو جائے اس وقت چلے آنا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اس کلمہ توحید کو ان بے ایمانوں کے بیچ میں چلا کے پڑھوں گا۔ چنانچہ اسی وقت مسجد حرام میں تشریف لے گئے، بلند آواز سے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ پڑھ لیا۔ پھر کیا تھا، چاروں طرف سے لوگ اٹھے، اس قدر مارا کہ زخمی کر دیا کہ وہ مرنے کے قریب ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جو اس وقت تک ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کے اوپر بچانے کے لیے دوڑے اور لوگوں سے کہا کہ یہ کیا ظلم کرتے ہو، یہ شخص قبیلہ غفار کا ہے اور یہ قبیلہ ملک شام کے راستے میں پڑتا ہے، تمہاری تجارت سب شام کے ساتھ ہے، اگر یہ مر گیا تو شام کا جانا آنا بند ہو جائے گا۔ اس پر ان لوگوں کو بھی خیال ہوا کہ ملک شام سے ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، وہاں کا راستہ بند ہو گیا تو مصیبت پڑ جائے گی، اس لیے ان کو چھوڑ دیا۔ دوسرے دن پھر اسی طرح انہوں نے جا کر بآواز بلند کلمہ پڑھا اور لوگ اس کلمے کی سننے کی تاب نہ لا سکے، اس لیے ان پر ٹوٹ پڑے۔ دوسرے دن پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی طرح ان کو سمجھا کر ہٹایا کہ تمہاری تجارت کا راستہ بند ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے باوجود کہ اپنے اسلام کو چھپاؤ، ان کا یہ فعل حق کا اظہار اور ولولہ غلبہ تھا کہ جب یہ دین حق ہے تو کسی کے باپ کا کیا جاتا ہے جس سے ڈر کر چھپایا جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منع فرمانا شفقت کی وجہ سے تھا کہ ممکن ہے تکلیف کا سامنا نہ ہو، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ مجال ہی نہ تھی۔ چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی دین کے پھیلانے میں ہر قسم کی تکلیفیں برداشت فرما رہے تھے، بس اسی لیے حضرت ابوذر رضی اللہ تعالی عنہ نے سہولت پر عمل کے بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر ترجیح دی۔ یہی ایک چیز تھی جس کی وجہ سے ہر قسم کی ترقی دینی اور دنیاوی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے قدم چوم رہی تھی، اور ہر میدان ان کے قبضے میں تھا کہ جو شخص بھی ایک مرتبہ کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام کے جھنڈے کے نیچے آ جاتا تھا، بڑی سے بڑی قوت بھی اس کو روک نہیں سکتی تھی، اور نہ ہی بڑے سے بڑا ظلم ان کو اس دین کی اشاعت سے ہٹا سکتا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ وسلم۔